میں ٹین ایجرز کوئی انسان میں ابھی جو سوال کروں گی اگر اس کا جواب ہاں میں آتا ہے نا تو پھر اس کا مطلب آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، اور یہ ویڈیو میں بنا بھی آپ کے لیے ہی رہی ہوں۔ تو بس ایج جو ایج ہے ان کی پڑھائی کی اس میں اتنے نہیں انڈلج جتنے وہ اور ایکٹیویٹیز میں ہیں۔ سوری ٹو سے ایک کیس آیا جو بہت حیران کن تھا کہ ون آف اے گرل وچ واز ناٹ ایون جس نے اپنی ٹین ایج کراس نہیں کی ابھی 7 ایئرس سے ان کا ریلیشن تھا، 7 ایئرس سے، اور آئی واز شاکڈ۔ اسی طرح ایک کیس تھا کاؤنسلنگ کے لیے کہ ایک فرینڈ جو ہے ایک بندی ٹین ایج ہی تھی ان کی عمر، اور ان کو ان کی باقی فرینڈس سے ذرا وہ کوئی نئے فرینڈس بن گئیں اور کسی نے رپلائی نہیں کیا ان کی اولڈ فرینڈ نے، تو شی واز اباؤٹ ٹو کمٹ سوسائڈ اباؤٹ دیٹ کہ مجھے دھوکہ فیل ہو رہا ہے کہ انہوں نے نیو فرینڈس بنا لی۔ مطلب جو تھنکنگ ایبلٹی ہے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، مطلب یہ کون سے مسائل آ گئے ہیں۔ اور پھر اسپاؤسز کو ایشوز ہیں، ایک دوسرے کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حفصہ، آئی ایم اے فارماسسٹ، آئی آلسو ورک ان دا فیلڈ آف سائیکالوجی۔ آج بات کروں گی جس ٹاپک پہ ہے وہ ہے سیلف ہیلنگ، سیلف کیئر۔ یہ ٹاپک بہت ضروری ہو گیا تھا اور میں بہت ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ میں اسے ایڈریس کروں، لیکن میں وہ اپروپریٹ ورڈز تلاش کر رہی تھی جس میں اپنی بات کو میکسیمم لوگوں تک جو ہے ایڈریس کر سکوں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہوں گی کہ پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ ایز مچ ایز یو کین۔ ٹھیک ہے جی، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بات کروں گی آج ایک کیس جس نے مجھے حیران کیا اور مجھے یہ ابھی میرے سامنے سیلف کیئر، سیلف ہیلنگ پروسیس لکھنے پہ مجبور کیا کہ آپ سے یہ سیشن ریکارڈ کروں آج۔ وہ یہ تھا کہ ون آف اے گرل اپروچڈ می فار کاؤنسلنگ، اور وہ ان کی ایج خود ابھی 19 ایئرس تھی، 19 سم تھنگ، تو اینڈ شی واز ان ریلیشن شپ فار اباؤٹ 7 ایئرس۔ تو اگر آپ سوچیں کہ ابھی ایک بندی خود جو ہے وہ مطلب اب اس کی پڑھائی جاری ہے اور جو ایج پڑھنے کی ہے اس ایج میں ریلیشن شپ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اسپاؤس ہیں وہ ان کو کوئی ایشو ہے جی، دوسرے اسپاؤس سے اتنے پریشان ہیں، اور لڑائیاں اور جھگڑے اور بہت سارے ایشوز، فیملی سسٹم میں بہت سارے ایشوز ہیں، بچوں کو پالنے کی پیرنٹنگ بھی ڈیفیکلٹی ہے، ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہے، ہسبینڈ وائف آپس میں بھی اپنا کوئی کوالٹی ریلیشن بنا نہیں پا رہے، کمپرومائز زیادہ ہیں، کمپیریزنس ہیں، بہت سے ایشو۔ ان سب ایشوز کے بارے میں نا یہ ٹاپک ان سب ایشوز کو ٹچ کرتا ہے۔ ہم سب جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں جب ہم کسی اور میں تلاش کرتے ہیں اپنی خوشی، یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے اندر ایک کمی ہوتی ہے، اس کمی کو ہم پورا کرنے کے لیے کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمیں ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے، ہمیں اپنی بات کو کہ ہماری اپنی نظر میں، اپنی ذات کی ہماری اپنی نظر میں کوئی وقت نہیں ہوتی یا کم وقت ہوتی ہے، اور ہمیں کسی اور سے یہ احساس، یہ اعتماد چاہیے ہوتا ہے ہم کہ ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیوں ایسا؟ آپ میں سے کوئی انسان میں ابھی جو سوال کروں گی اگر اس کا جواب ہاں میں آتا ہے نا تو پھر اس کا مطلب آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، اور یہ ویڈیو میں بنا بھی آپ کے لیے ہی رہی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے کوئی ڈیسیجن لے لیا ہے پراپرلی 100%، آپ اس پہ شیور تھے، اور کسی ایک ایسے انسان نے جو آپ کے لیے بہت معنی رکھتا ہے آ کر کہا ہو وداؤٹ اینی ریزن، جبکہ 100% آپ کا ڈیسیجن ٹھیک ہے، تو وداؤٹ اینی ریزن کوئی آئے جو آپ کو بہت آپ کے دل کے قریب ہے یا آپ کو اور بہت ضروری ہے وہ انسان آپ کی زندگی میں، اور وہ آ کے کہے کہ نہیں ایسے مت کرو، ایسے کر لو، اینڈ آؤٹ آف نو ویئر آپ اپنے ڈیسیجن پہ بالکل ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ ہاں جو اس نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، وداؤٹ تھنکنگ، اور آپ کو اعتماد ہے کہ جو وہ کہہ رہے ٹھیک ہے۔ آپ اپنے لائف کے ڈیسیجنز کو اپنے کسی کے میسج کے انتظار میں گزار دیتے ہیں، کسی کا میسج آنا نہ آنا آپ کا پورے دن کی وہ جو روٹین ہے اور آپ کا جو مینٹل پیس ہے اس کو برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے کہ اگر میسج آئے گا تو آپ کا دن اچھا گزرے گا، اگر میسج نہیں آئے گا تو آپ کا دن برباد ہو گیا۔ اگر آپ نے اپنی خوشی کی چابی کسی اور کو دی ہوئی ہے، اگر آپ نے اپنے مینٹل پیس کو کسی اور کے لیے قربان کیا ہوا ہے، وہ اپنے آپ سے کیا سیلف لو کرتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیلف ہیلنگ کیوں ریکوائرڈ ہے؟ اس لیے کیونکہ ہر ریلیشن کی بیس ہی سب سے پہلے آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔
چاہے وہ پیرنٹنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی انسان کو اپنے ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ کے ساتھ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی بہت اسٹرانگ اور پرفیکٹ رکھنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی مینٹل ہیلتھ کی طرف توجہ ہم تب دیتے ہیں جب اور ایون بہت سے لوگ تو توجہ بھی نہیں دیتے، یا پھر اگر توجہ دیتے بھی ہیں تو بہت جب کوئی ایکسٹریم قسم کے ایشوز آنا شروع ہوتے ہیں تب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ مینٹل ہیلتھ میں سیشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، میڈیکیشن اور لانگ ٹرم میڈیکیشن پرسکرپشن فالوئنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم بیچ میں ڈراپ کر دیتے ہیں۔ میں اسی چیز کو اپنے ایڈریس کرنا چاہوں گی اپنی اس ریکارڈنگ میں۔ سیلف ہیلنگ ہر لیول پہ، ہر سٹیپ پہ ضروری ہے، پیرنٹنگ میں بھی، ٹین ایج ایشوز میں بھی، ہر طرح سے۔ کیونکہ ایک ایسا انسان جو خود ڈپرائیوڈ ہوتا ہے نا، وہی موو کرتا ہے اس اورا میں، وہی موو کرتا ہے کسی کمی میں۔ جس انسان میں کمی ہوتی ہے نا، وہ اس اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی پہلے ملنے والی اپرچونٹی کو گریب کر لیتا ہے۔ نہیں سوچتا یہ اپرچونٹی اس کے لیے صحیح ہے یا نہیں صحیح، بس وہ گریب کر لیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہی ایزی آپشن ہے، اور اس کو ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کوئی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو پھر وہ چاہے ڈیسیجن دوست بنانے کا ہو، ریلیشن شپ بنانے کا ہو، پارٹنر بنانے کا ہو، ایجوکیشن ڈیسیجنز ہوں، یا کسی بھی طرح کے اور ڈیسیجنز ہوں، کیونکہ بلیم ایزی ہے بلیمنگ، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بس اویلیبلٹی ہو نا اپرچونٹی کی، بس اس کو گریب کر لو، اس کو بارے میں نہیں سوچو، بس اللہ دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ پر اللہ نے آپ کو بھی تو عقل شعور دی ہے۔ کس طرح آپ اپنے آپ اندر سیلف لو لے کے آئیں گے؟ آپ اپنے ذات کے لیے ہی کائنڈ نہیں ہیں۔ بی کائنڈ ٹو یور سیلف۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کیجئے، خود کو معاف کیجئے اور آگے بڑھیے، موو آن۔ جس ایج میں آپ ٹین ایجر سے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جس ایج میں آپ کو پڑھائی کو دینا چاہیے، اپنی کیریئر بلڈنگ پہ فوکس کرنا چاہیے، اس ایج میں ریلیشن شپس کا کیا مطلب ہے؟ اتنی ٹینشن کیوں؟ وہ والی دوستیاں، وہ والے رشتے کیوں جو ٹاکسک ہیں، جو آپ کے مینٹل پیس کو برباد کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ سیلف ڈپرائیوڈ ہیں۔ آپ اس بات کو مانیں کہ آپ سیلف ڈپرائیوڈ ہیں، اور اگر آپ سیلف ڈپرائیوڈ ہیں تو ایسا شخص لازمی لو سیلف اسٹیم کا مالک ہوتا ہے۔ لو سیلف اسٹیم کا مالک یہ ہے کہ جہاں آپ کو عزت ملے نہ ملے، آپ کے پریزنس کا جو ہے وہ کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، کوئی گوارا بھی نہیں کر رہا، لیکن آپ کو اپنی پریزنس شو کرانی ہے۔ کوئی برا کہے، کوئی اچھا کرے، آپ جواب نہیں دیں گے، آپ خاموش ہو جائیں گے، اور آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ میری اچھائی ہے کہ میں خاموش ہو گئی۔ نہیں، آپ کی اچھائی نہیں ہے، آپ کی کمزوری ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے آپ کچھ کہیں گے تو سب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ اپنی پریزنس بھی فیل نہیں کروانا چاہتے، آپ اتنے خاموش ہو گئے ہیں۔ آپ نے ایک لبادہ اوڑھ لیا کہ ہاں جی میں خوش ہوں ہر طرح کے حالات میں، اچھا چلو وقت ہے، گزر ہی جائے گا۔ ہاں ضروری ہے کمپرومائزز کبھی کبھار، لیکن اس طرح نہیں۔ ہمارے دین میں بھی صبر کا حکم ہے، لیکن